آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، کلمہ شہادت لا الہ، کلمہ شہادت لا الہ، کلمہ شہادت. وہ گونگا امام، بے ایمان امام، وہ دین سے محروم امام، صرف 4 تکبیریں کر کے اپنے کمرے میں جا رہا. وہ بغیرت امام، اعلان کرو کہ الجوہر النیر شرع قدوری، در مختار، رد المختار، حلبی کبیر شرع منیا سب تصریح کر چکے ہیں کہ جنازے کے ساتھ ذکر، نعت، قوالی حرام، ناجائز، مکروہ ہے. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے صمت، خاموش. وہ یہ جنازہ ہے یعنی بالکل خاموشی ہے، کیونکہ توجہ الی الموت وہ خراب ہو رہی ہے. تو جنازہ پڑھانے والا امام حلال خور، موحد، متبع سنت یہ اعلان کرے کہ بھائیو جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت یا زور سے کلمہ پڑھنا منع ہے، اور حوالہ تیار یاد رکھو، نشان لگا کے رکھو پہلے سے. جو مسئلہ اختلافی بیان کرے، اختلافی کتاب میں نہیں ہے، اختلافی ماحول میں ہے، جاہل و کیا. جیسے اتفاقی مسئلہ ہے کہ جمعرات یا جمعے کی میت ہو تو نماز جمعہ سے پہلے تدفین مستحب ہے، اور مردے کو قبر میں جمعے کی گھڑی مل جائے تو اللہ اس سے قیامت تک عذاب دور کر دے گا. لیکن نااہل رشتہ دار، بے دین اقربا اور دین سے ناواقف برادری اور ماحول، جمعے کے بعد لوگ بہت ہوں گے. جب شریعت نے کہا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے، تو تم کون ہوتے ہو شریعت کو عقل سکھانے والے؟ جمعے سے پہلے 10 نمازی ہو، جنازہ ہو جائے، یہ بہتر ہے کہ جمعے کے بعد 10,000 نمازی ہو. خلاف سنت، خلاف سنت. تو مردے کے ساتھ احسان یہ کہ جو جمعے کی رات یا جمعے کو مرا ہے کہ اس کی تدفین قبل صلاۃ الجمعہ ہو جائے. اور فقہاء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ گئے ہیں دفن کر کے جمعہ پڑھنے اپنے اپنے محلے میں آ جائے. بس مردے کے لیے اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار. اور یہ شرف، فضل اللہ نے صوبہ سرحد کے مسلمانوں کو دیا ہے. میں نے بہت کم جنازے جمعے کے بعد دیکھے، جمعے سے پہلے. اللہ یہ کہ تیار نہ ہو سکا، دیر سے مرا، اطلاع دیر سے، یہ ایک اور بات ہے، وہ ایک عذر ہے. لیکن جنازہ تیار ہے، قبر تیار ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. نمازیوں کے انتظار میں مردے کو جمعے کی نماز تک روکنا، فقہاء حنفیہ نے اس کو برا لکھا ہے اور اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی. دیکھیے الفاظات الیومیہ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، جلد 4 صفحہ 191، اور دیگر معتبرات میں بھی یہ مسئلہ نکلا ہے. ایسا آسان نہیں ہے مولوی ہونا. صحیح صراط مستقیم کے عالم بنو گے تو تب مزہ آئے گا. عوام کے ہاں میں ہاں ملانے والی یہ کوئی مولوی ہے؟ یہ تو عوام کا بندہ ہے، خدا کا بندہ تو نہیں ہے. امام نے نماز پڑھا لی تو نماز کے بعد شور مچ گیا کہ نماز میں گڑبڑ ہو گئی. تو امام مصلی پہ کھڑا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جلدی فیصلہ کرو کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھاؤں، اور اگر ہوئی تو میں چلا جاؤں. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ این چنی للو ہمہ شد سپاہی. ایسے حمر کو بھی مصلی پہ کھڑا کیا ہے جو عوام سے فیصلہ کراتے ہیں. فیصلہ تو آپ نے سنانا ہے. اور وہ فقہاء نے اتفاق لکھا ہے کہ امام اگر علی وجہ البصیرت ہو تو لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. زلۃ القاری میں لکھا ہے امام ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں دیوبندیوں کو مدرسوں میں امام بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے ہاں مدرس، محدث، اعلیٰ ادیب، بہترین لوگ سب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دیوبندیوں میں امام نہیں پیدا ہو رہا ہے. ان کے امام کمزور ہیں، اس لیے ان کی مسجد چلی جاتی ہے. سب مدرسے ان کے لوگ ان کی مسجد جا رہی ہے. امام ان کے زوراور ہیں. وہ اپنے مسلک میں اگرچہ وہ جھوٹا ہے، غیرتی ہے، اور ان کا مسلک سچا ہے، لیکن یہ خود بے غیرت ہے. یہ حالات سے ڈر جاتے ہیں، پیسوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں.
تو بشریت کا منکر جیسے رسالت کا منکر، جیسے رسالت کے منکر نے آخر کار باس بعد الموت کا انکار کیا، اس طرح بشریت کے منکرین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی باس بعد الموت پر مطلوب ایمان نہیں رکھتے۔ اولم یرو، آیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، قادر، وہ قدرت رکھتے ہیں، الی یخلق مثلہم، کہ پیدا کرے ان جیسے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور مقرر کیا ان کے لیے ایک وقت جس کے آنے میں شک نہیں، یعنی اجل الموت۔ فابى الظالمون الا کفورا، انکار کیا ظالموں نے مگر یہ کہ نہیں مانیں گے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ فرمائی اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، خدا کے خزانے اگر کسی پیر کے پاس ہوتے، فقیر کے پاس ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اس وقت روک لیتے اس ڈر سے کہ خرچ ہو جائیں گے۔ واہ بھائی واہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل، شاعر نے خوب کہا کہ اللہ سے نہ مانگے تو وہ خفا ہوتے ہیں، اور بنی آدم سے مانگے تو وہ خفا ہوتا ہے، کیونکہ بنی آدم کے پاس ہے کیا چیز۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان تنگ دل، مہمان کو 2 ٹائم شوق سے کھلایا، تیسرے ٹائم دال شروع کر دی، کوئی چیز ملمر اس خطے دال ہو تو شروع، تنگ دل ہو جاتا ہے۔ 2 سال ایک مدرسے کی مدد کی، تیسرے سال کو کہتے ہیں یار ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم کو مشکل ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، وہ انسان بہت تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً دیے تھے ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں واضح، طوفان 1، جراد 2، قمل 3، دفادع 4، دم 5، عصا 6، ید بیضا 7، اور سنون کاسالی 8، نقص ثمرات 9۔ ابن ابی حاتم نے گنے اپنی تفسیر میں 9 معجزات، 9 ستارے سب کو پیارے، مفتی محمود کے قومی اتحاد کے 9 ستارے، طوفان 1، جراد 2، قمل 3، دفادع 4، دم 5، عصا 6، ید بیضا 7، سنون یعنی قاد سالی 8، نقص ثمرات 9 معجزات اللہ نے دی۔